السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نظم بزم انجم پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بزم انجم یعنی ستاروں کی محفل، بزم انجم ستاروں کی محفل۔ سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشت افق سے لے کر لالی کے پھول مارے، پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے، محمل میں خاموشی کے لیلائی ظلمت آئی، چمکے عروس شب کے وہ موتی پیارے پیارے، وہ دور رہنے والے ہنگامہ جہاں سے کہتا ہے جن کو انسان اپنی زباں میں تارے، محوی فلک فروزی تھی انجمن فلک کی، عرشی بری سے آئی آواز ایک ملک کی۔ شام سیاہ قبا کا مطلب سیاہ کپڑوں والی رات یا سیاہ کپڑوں والی شام۔ تشت کا مطلب تھال، افق کا مطلب وہ مقام جہاں زمین اور آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں۔ افق یعنی وہ مقام جہاں زمین اور آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں۔ لالے یعنی سرخ، لالے کے پھول سرخ پھول۔ شفق کا مطلب سرخی، یعنی شام کے وقت جو سرخی ہوتی ہے، صبح کے وقت آسمان میں جو سرخی پھیلتی ہے، شفق۔ گہنے کا مطلب زیورات، گہنے۔ محمل کجاوا یعنی اونٹ کا ہودہ کجاوا۔ لیلائی ظلمت تاریک شب، لیلائی ظلمت کا مطلب تاریک شب۔ عروس شب، رات کی دلہن، عروس شب رات کی دلہن۔ اسی طرح ہنگامہ یعنی دنیا کا ہنگامہ جہاں کو دنیا کا شور گل۔ انجمن کا مطلب محفل، محو کا مطلب گم، فلک آسمان، فلک فروزی آسمان کو روشن کرنا، فلک فروزی آسمان کو روشن کرنا۔ عرش بری سب سے اونچا آسمان، عرش بری سب سے اونچا آسمان۔ ملک فرشتہ، ملک کا مطلب فرشتہ۔ پہلا شعر ہے، سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشت افق سے لے کر لالی کے پھول مارے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج نے غروب ہوتے ہوئے کالے لباس والی رات کو افق کے تھال سے لالے کے پھول اٹھا کر پھینکے۔ سورج غروب ہوتے وقت جو افق میں لالی پھیل جاتی ہے، یعنی کہ جہاں پر زمین اور آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں، جو افق میں لالی پھیل جاتی ہے وہ کرنوں کی صورت میں زمین کی سیاہی پر سنہری پھولوں کی طرح بکھر جاتی ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد سورج کے غروب ہونے کے ساتھ یہ سنہری کرنیں بھی غائب ہو جاتی ہیں اور شام سیاہ لباس پہنے اپنے پر پھیلانے لگتی ہے۔ یعنی سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشت افق سے لے کر لالے کے پھول برسائے، یعنی کہ جس وقت سورج غروب ہونے لگتا ہے اور شام ہونے لگتی ہے، شام سیاہ قبا کو، تو آسمان میں لالی پھیل جاتی ہے
سورج اس وقت سرخ دکھائی دیتا ہے اور یہ سرخی پورے دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے، جیسے لگتا ہے کہ پھول زمین پر ہر طرف بکھر رہے ہیں۔ پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ شام کے وقت قدرت نے اپنے چاندی کے زیور، یعنی سورج کی چاندنی جیسے سفید روشنی اتار دیے، یعنی چاندی کے زیور اتار دیے اور سونے کے زیور پہنے، کیونکہ اس سے پہلے سفید روشنی ہوتی ہے، سورج کی سفید روشنی زمین تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اور سورج سرخ ہو جاتا ہے تو سونے کے زیور سے مراد ہے سورج کے غروب ہوتے وقت مغرب میں آسمان کا سنہری رنگ، سورج کی چاندنی جیسی سفید روشنی کی جگہ غروب آفتاب کے وقت کی سنہری روشنی پھیل جاتی ہے۔ پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے۔ سورج کی یہ سفید روشنی جو ہوتی ہے، جس کا چاندی جیسا رنگ ہوتا ہے، تو یہ غائب ہو جاتی ہے اور آسمان کے اندر سرخی پھیل جاتی ہے۔ محمل میں خاموشی کے لیلائی ظلمت آئی، چمکے عروس چھپ کے وہ موتی پیارے پیارے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ خاموشی کے کجاوے پر سوار ہو کر اندھیری رات آئی، اور اس رات کی دلہن نے جو ہار پہنے تھے ان میں فر بھی ہوئے تمام موتی، یعنی ستارے چمک اٹھے۔ محمل میں خاموشی کے لیلائی ظلمت آئی، یعنی جب اندھیرا ہو گیا تو آسمان پر موتی کی طرح تارے چمکنے لگے۔ وہ دور رہنے والے ہنگامہ جہاں سے کہتا ہے جن کو انسان اپنی زبان میں تارے۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ رات کی دلہن کے موتی دنیا کے بکھیرے سے دور رہنے والے وہ موتی ہیں جنہیں انسان اپنی زبان میں تارے کہتے ہیں۔ وہ دور رہنے والے یعنی کہ دور نظر آ رہے، چمکتے ہوئے، اس دنیا کے ہنگامے سے، اس دنیا کے شور اور گل سے دور، ایسے چیز آسمان میں نظر آ رہے، کہتا ہے جن کو انسان اپنی زبان میں تارے، جن کو انسان تاروں کے نام سے پکارتے ہیں۔ محوی فلک فروزی تھی انجمن فلک کی، عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ آسمان کی ساری محفل، یعنی چاند اور ستارے سب آسمان کو روشن کرنے میں مشغول تھے، تو کہ جب آسمان کے سب سے اونچے طبقے سے ایک فرشتے کی آواز آئی، محوی فلک فروزی، محوی فلک فروزی تھی انجمن فلک کی، انجمن فلک کی یعنی کہ آسمان کے سب سے اونچے طبقے سے آواز آئی، عرش بری سے آئی آواز، ایک آواز آئی، وہ ایک ملک کی آواز تھی، وہ ایک فرشتے کی آواز تھی، جو شام کے وقت آئی۔ محوی فلک فروزی تھی انجمنی فلک کی، عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی، کہ آسمان کے ساری محفل جو ہے، انجمنی محفل، انجمنی فلک، انجمن کا مطلب محفل، ساری محفل یعنی چاند اور تارے سب آسمان کو روشن کرنے میں جب مشغول تھے، کہ اسی وقت آسمان کے سب سے اونچے طبقے سے ایک آواز آئی، ایک فرشتے کی آواز آئی۔ تو فرشتے کیا کہہ رہا ہے؟ اے شب کے پاسبانوں،
اے آسماں کے تاروں، اے شب کے پاسبانوں، اے پہرا دینے والا، پاسبانوں کا مطلب پہرا دینے والوں، تابندہ قوم ساری گردو نشی تمہاری، تمہاری جو قوم جو ہے وہ ایک زندہ اور جاوید قوم ہے۔ تابندہ قوم، تابندہ روشن، گرد و نشی تمہاری، اور آسمان پر بیٹھنے والی، آسمان پر بیٹھنے والی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے کی آواز آئی جو تاروں سے مخاطب ہو رہی تھی کہ اے رات کی محافظو، اے آسمان کے تاروں، تمہاری ساری قوم جو آسمان میں بسی ہے وہ تابناک اور درخشاں قوم ہے، اب ایک بہترین قوم ہے۔ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے، چھیڑو سرود ایسا جاگ اٹھے سونے والے۔ یہ دنیا میں جو لوگ ہیں یہ سو رہے، اور جو لوگ سو رہے ایسا جاگ، ایسا گیت چھیڑو کہ یہ ہوشیار ہو جائے۔ رہبر ہے قافلوں کی تاب جبی تمہاری، تاب جبی تمہاری۔ رہبر کا مطلب راستہ دکھانے والے، تاب جبی ماتھے کی چمک۔ علامہ محترم اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے آسمان کے تاروں، ایسا نغمہ گیت گانا شروع کرو جس سے زمین پر غفلت کی نیند سونے والے جاگ اٹھیں۔ وہ تمہاری چمکتی پیشانی کو اپنے قافلوں کی رہبر سمجھتے ہیں، اس لیے وہ تمہارے جگانے پر جاگ جائیں گے۔ فرماتے ہیں اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ اے آسمان کے تاروں، ایسا گیت گاؤ، ایسا نغمہ گاؤ، ایسا گیت شروع کرو کہ جس سے زمین پر جو غفلت کے نیند میں سوئے ہوئے انسان ہیں وہ جاگ اٹھیں۔ وہ تمہاری چمکتی پیشانی کو اپنے قافلوں کی رہبر سمجھتے ہیں، اس لیے وہ تمہارے جگانے پر جاگ جائیں گے، ہوشیار ہو جائیں گے۔ باقی شکریہ۔